ہم نے یہ سیشن جو بلایا ہے، جو ایجنڈا کال کیا ہے، تو یہ واضح ہے کہ میسیج انڈیا کو جانا ہے نا۔ مودی 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 کو کیا ہے انڈیا میں اوورآل جو ہم مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے ان کی ایک پالیسی ہوئی ہے ماضی میں، تو یہ کو آج جو یہ واقعہ ہوا ہے، کوئی تازہ کوئی نیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب بھی انڈیا میں کوئی وادات ہوئی ہے تو وہ الزام ہم پہ لگاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ابھی مودی نے یہ بیان کیا ہے، تو یہ تو ایک عجیب ایک مضحکہ خیز چیز ہے نا۔ ہمیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہ اس کا اسٹانس کیا ہے۔ مودی نے جس طریقے سے یا اپنی پوری پارٹیز کو بلا کے اس نے وہاں بریفنگ دی، تو اس نے کہا کہ جی یہ جو علاقہ ہے پہلگام، یہ اس کو انڈیا میں کہتے ہیں کہ منی سوئٹزرلینڈ ہے۔ جیسے یہاں ہمارے یہاں بھی ایسی کافی مثالیں ہیں، جیسے سکھر کو کوئی کہتا ہے جرمنی ہے، لاڑکانہ کو کہتے ہیں پیرس ہے، وہ ہیں نہیں، وہاں 5 فٹ پانی کھڑا ہے۔ لیکن ایکچولی وہ واقعی جو ہے اس کی آپ دیکھیں، ان کے فوٹوز دیکھیں تو واقعی وہ جو ہے نا ایک سوئٹزرلینڈ کی ایریا ہی لگتی ہے۔ تو وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں 20 لوگ آئے، انہوں نے آ کے جو ہے وہ دہشت گردی کی کیا، 26 لوگوں کو قتل کیا۔ اسٹانس ان کا ایسے ہے کہ جی وہ ایک بندے سے پوچھ رہے تھے قاتل کہ جی کلمہ پڑھیں، جس کو کلمہ نہیں آیا اس کو قتل کیا۔ تو پہلے تو انڈیا کو یہ جواب جانا چاہیے، یہ جو لسٹ انہوں نے جاری کی ہے اس میں نمبر 2 پہ ہے سید عادل حسین شاہ۔ تو یہ تو سید بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ اگر لوگوں نے قتل کیا کلمے کے نام پہ ٹارگٹ کر کے ہندوؤں کو، تو یہ سید عادل حسین شاہ کیسے قتل ہوا؟ یہ ان کے اپنے لوگ ہیں۔ اچھا، کہانی ایسی ہے ان کی، اس ایریا کی آپ اگر دیکھیں کہ وہاں جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بھی اتنی فریکوینٹلی نہیں ہے۔ چلیں بھئی آپ کے کہنے کے مطابق لوگ آئے، انہوں نے 26 مرڈر کیے، تو گئے کہاں؟ وہ کم از کم پاکستان کا بارڈر تو اسے 200 کلومیٹر سے زیادہ دور ہے۔ تو یہ اس کا ایسا جھوٹ ہے جیسے وہ ایک فلمی کہانی ہے۔ انڈیا واقعی مشہور ہے، انڈیا فلمیں بہت زیادہ بناتا ہے، اچھی فلمیں بناتا ہے۔ یہ بھی ایک فلم کی کہانی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 20 منٹ کے بعد اس نے جا کے FIR کاٹی۔ او مودی، آپ ہمیں کیا سمجھاؤ گے؟ یہ ایسی FIR ہیں ہم پہ تو جیسے وہ عثمان آندو نے کاٹی پنجاب میں، ایک منٹ میں FIR کاٹی، آپ تو 20 منٹ میں کاٹ رہے ہو۔ ہم عادی ہیں، ہم بینگ ایز پاکستانی نیشن ہم عادی ہیں ایسے FIRوں کی۔ آپ ہمیں ایسی کیا بتائیں گے بیٹھ کے کہ 20 منٹ کے بعد آپ FIR کاٹیں گے وہاں؟ بات یہ ہے کہ کوئی صحیح آپ کا موقف ہو تو اس پہ آپ آ جائیں۔ باقی بیٹھ کے پاکستان کو، تو یہ پاکستان کی قوم پہ حملہ ہے۔ مودی جو دھمکیاں دے رہا ہے، پوری قوم ہم ایک ہیں، ہم اپنی پوری قوم وداؤٹ پارٹی ایفیلیشن ساتھ کھڑے رہیں گے ملک کے دفاع کے لیے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پوری نیشن محافظوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کون ہے جو اپنی دھرتی پہ جان نہیں دیتا؟ میں کہتا ہوں ہم سب۔ یہ یہاں ایک ہمارا دوست کھڑا تھا دنیش صاحب، اس نے کہا کہ جی PTI والوں کو شکایت۔ یار کوئی شکایت نہیں ہمیں، ابھی تو نمبر بنانا چھوڑ دو، آپ باہر جا کے بات کریں، ہم کھڑے ہوں گے۔ آپ جہاں بھی بارڈر پہ کھڑے ہوں گے، شہباز شریف صاحب کو جو گولی سامنے آئے گی پہلے ہم کھائیں گے، بعد میں شہباز شریف صاحب، بعد میں زرداری صاحب، بعد میں مریم صاحبہ، ہم کھائیں گے پہلے گولی۔ سیف اللہ اپڑو ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ایسے تھوڑے ہے کہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے باقی آگے یہ ہندو دنیش کھڑا ہوگا، ایسے نہیں ہے۔ PTI والوں کو نہ جانے ایسے مطلب کوئی غدار وطن یہاں بتایا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پہ یا ہمارے لوگوں کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کو اپنے ملک میں اپنی جو دہشت گردی ہے وہاں تو ابھی اس کا بہار میں، اتر پردیش میں، باقی آپ ان کے صوبوں میں دیکھیں تو انہوں نے مسلمانوں کا کیا، وہ جو دلت ہیں یا جو ان کی جو چھوٹی چھوٹی کاسٹ کہلائی جاتی ہیں ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو بات نہیں، پتہ نہیں چلا کہ شاہ سے کیسے بیچ میں یاد آ گیا آپ کو نا۔ میرے آفس کو ہدایت ہے کہ دوست محمد صاحب کو فون آفس سے کرائے اور ہاؤس میں تشریف لائے۔ جی ابڑو صاحب۔ باقی دیکھیے جی، یہاں بات کی گئی کہ یہ پانی بند ہے، پانی بند ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ 1960 میں جو انڈس ٹریٹی ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں ورلڈ بینک بھی ایک جو ہے نا سائٹ ورلڈ بینک کے پریزنس میں ہوا ہے۔ ورلڈ بینک، انڈیا، پاکستان، 3 کنٹریز نے سائن کیا ہے۔ 8 اسے علاوہ 8 ممالک اور ہیں جنہوں نے ڈونیشن دیا، جنہوں نے پیسے دیے اس کے اگینسٹ۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے
کہ انڈیا پانی بند کر دے گا، یہاں یہ ہو جائے گا، یہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ ویسے بھی پانی یہاں بھی بند ہوتا ہے، بلوچستان اور ہمارے سندھ کا پانی کیسے کتنے دنوں سے بند ہے، سندھی 10 دن سے وہاں کھڑے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا پینے کا۔ تو ہمیں اس سے کوئی نہیں کہ مودی ڈرائے گا پانی کا، ہمارا ایمان ہے کہ بارش آئے گا تو پانی زیادہ آئے گا، زیادہ بارش ہوگا تو پانی اور زیادہ آئے گا، کچھ نہیں کر سکتا مودی ہمیں۔ پانی کی بات ہے کوئی کہ پانی بند کر دے گا مودی؟ دیکھیں جی اتنی چیزیں آسان نہیں ہیں جیسے ہم ڈر کے مارے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی دن ہماری بہن بیٹھی ہے شیری، انہوں نے جو وہ بات کی نا نیوکلیر کی، یقین کریں انڈیا کو ایسے ہٹ ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے ایسے اس کو باقاعدہ یہ دیکھیں جی پاکستان ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، بھائی ہماری طاقت ہے، یہ وہ تھوڑی ہے ایٹم بم جو مودی یہاں شادی پہ آیا اور واپسی پہ کہا کہ یہ کھلونا بم ہے۔ مودی کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تمہاری جان جا رہی ہے ہماری شیری بہن کے بیان پہ، اس ایٹم بم سے تمہیں ابھی خوف آ رہا ہے۔ اگر وہ شادی پہ نہ آتا تو نہ ہمارے ایٹمی بم کو وہ کھلونا سمجھتا۔ بڑی زیادتی کی اس نے۔ میں کیوں بات نہیں یار چھوڑو، پگڑی تو سب پہنتے، پگڑی کو کیا ہے؟ نہیں سیریس بات ہے نا، یا ہمیں ایکچولی چیئر کو مجھے تو محبت ہے آپ سے، آپ کو مخاطب ہوں یہاں۔ تو دیکھیں نا حقیقت یہ سیریس نوٹ پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہاں میڈیا کی وہاں جو ہائپ کریٹ انڈیا میں کی نا، وہاں بھی ایک ارناب گوسوامی ہے، وہ ایسے پاگل ہوا پڑا ہے۔ بھائی ایسی آپ ارناب گوسوامی ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ہمارے ہاں بھی 7-8 ایسے لوگ تھے جن کو تمغہ امتیاز ملا، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، تم سے ہمیں کون سا خوف آئے گا؟ کوئی خوف نہیں آئے گا، بے شک تم کتنی بھی پاکستان کے خلاف تقاریر کرو، انڈیا کے لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ حق کی نمائندگی نہیں کریں گے، جب انڈیا ظالم ہے، انڈیا نے خود یہ واقعے کروائے ہیں، جب اس کو آپ ہائی لائٹ نہیں کریں گے ان کے ملک کا مسئلہ تو نہیں ہوگا۔ اور ارناب گوسوامی کہتا ہے نہیں جاؤ پاکستان میں حملہ کرو، یہاں ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور ساری لیڈرشپ کی قیادت میں ہمیں جانا چاہیے کشمیر پہ اور کھڑا ہو جانا چاہیے کشمیر پہ، پھر ان کو چیلنج کر آؤ ہمارے ساتھ لڑو۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری یہ لیڈرشپ جوان ہے، نوجوان ہے، جو بھی ہے، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھیں گے کہ اگر کوئی حملہ ہوا تو پہلے ہم نوجوان کھڑے ہو جائیں، ہم تھوڑے نوجوان تو نہیں ہیں، ان سے 2-4 سال کم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اچھا میری ایک گزارش بھی ہے خاص کر کے عرفان صدیقی صاحب سے کہ ہمیں بینگ ایز اے نیشن ایک سیریس جو ہے میسیج دینا چاہیے، خاص کر کے ہمیں خواجہ آصف صاحب یا ایسے دوستوں کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے بیان جیسے بھی بیان آیا ہے نا، پوری دنیا نے مذمت کی ہے کہ آپ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی ہم 30 سال تک انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ساری امریکہ کے لیے ہم لڑتے رہے ہیں۔